السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آپ دیکھ رہے ہیں اذان ٹی وی۔ پاکستان کے بارے میں بات کریں تو ہمارے ذہن میں لوڈ شیڈنگ، فرقہ واریت، دہشت گردی، کرپشن، بس ایسے حوالے ہی ذہن میں آتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنے ملک پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو پاکستان کے 16 ایسے مقامات کے بارے میں بتاؤں گی جو بہت خوبصورت ہیں اور ان کو لازمی دیکھنا چاہیے۔ گلگت سے 2.5 گھنٹے کے فاصلے پر وادی نیلتر اپنی رنگین جھیلوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ پاکستان کے سب سے اچھے آلو بھی یہاں کاشت ہوتے ہیں اور پوری وادی چیڑ کے جنگلات سے ڈھکی ہوئی ہے۔ یہاں اتنی خوبصورتی ہے کہ انسان لو بلڈ پریشر کی طرح ٹکٹکی باندھے سارا کچھ دیکھتا رہ جاتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کے شمال کی جانب چہلا باڈی پل سے شروع ہو کر تاؤ بٹ تک 240 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی حسین و جمیل وادی کا نام نیلم ہے۔ یہ وادی بہت ہی خوبصورت ہے، جہاں پر صاف دریا، ٹھنڈے پانی کے بڑے چشمے، نالے، جنگلات اور پہاڑ ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ جا بجا بہتے پانی اور بلند پہاڑوں سے بہتی آبشاریں، جن کے تیز دھار دودھیا پانی سڑک کے اوپر سے بہے چلے جاتے ہیں۔ قراقرم ہائی وے کو جگلوٹ کے مقام سے تھوڑا آگے چھوڑتی اور ایک تنگ بھری ہوئی سڑک 7 گھنٹے کی اس مسافت میں کئی بستیاں، نالے اور خوش اخلاق لوگ ویلکم کرتے نظر آتے ہیں۔ دریائے سندھ پر لکڑی کا عبور کرتے ہی آگے سے سیاحوں کی جنت شنگریلا کی وادی میں لے جاتا ہے۔ سیاحوں کے لیے ایک مشہور تفریح گاہ ہے جو اسکردو سے تقریباً 25 منٹ کی دوری پر ہے۔ شنگریلا کی ایک خاص بات وہ ریسٹورنٹ ہے جو ایئر کرافٹ کے ڈھانچے میں بنایا گیا ہے۔ وادی گوجال چین اور پاکستان کے ساتھ واقع پاکستان کا سرحدی علاقہ ہے۔ یہ سطح سمندر سے 15,397 میٹر بلند ہونے کی وجہ سے سالہ سال برف سے ڈھکی رہتی ہے۔ یہ علاقہ اس قدر خوبصورت ہے کہ اس کی خوبصورتی کے بارے میں بتانے کی کچھ بھی ضرورت نہیں۔ یہ تصویریں آپ کو سب کچھ بآسانی بتا دیں گی کہ یہ علاقہ کتنا پیارا ہے۔ دیوسئی دنیا کا واحد اور بلند ترین پہاڑی مقام ہے۔ سال میں 8 ماہ تقریباً یہ برف سے ڈھکا رہتا ہے اور باقی کے 4 مہینوں میں ہر سال شوخ اور جنگلی پھول کھلتے ہیں، مگر یہاں پہ کوئی بھی درخت نہیں ہے۔ شیوسر جھیل بھی اس کا حصہ ہے اور یہ جھیل دنیا کی بڑی جھیلوں میں سے ایک ہے۔ بلند پہاڑ، جھاڑیاں، برفیلے پہاڑ، خوش رنگ پھول اس جھیل کی نشانیاں ہیں۔ راما میڈو استور سے 11 کلومیٹر دور راما گاؤں واقع ہے، جسے شمال کے خوبصورت ترین دھات قرار دیا گیا ہے، اور راما سے آگے راما میدان ہے جسے راما میڈو کہا جاتا ہے۔ پر خوبصورت چراگاہیں، سرسبز میدان ہیں، پہاڑوں پر چیڑ کے جنگلات ہیں اور ساتھ نیلے آسمان پر بادلوں کے ٹکڑے پہاڑوں کی چوٹیوں کو چھوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دھوپ ایسے کھلتی ہے جیسے بڑا سا آئینہ ہر چیز کو اجال دے۔ تو یقینی طور پر آپ راما میڈو میں ہیں۔ وادی شوگران میں اوپر کی طرف جائیں تو سرسبز میدان ہے جو سیاحوں کو اپنے طرف کھینچنے کی کشش رکھتا ہے۔ اکثر اوقات دھند اور بادلوں میں گھرے اس مقام کو جگہ جگہ بنے پانی بھرے گھڑے اور گھوڑ سوار جنگلی پھول اور مکڑا پیک کی سبز چوٹی، مکڑا چوٹی اور پربت سے گھری ہوئی پائے اور جھیل کا نظارہ بھی یہاں کا یادگار تجربہ ہو سکتا ہے۔ ایون چترال کا ایک گاؤں ہے جو چترال میں وادی بمبوریت کے سنگم میں واقع ہے۔ پہاڑوں سے گھرے اس گاؤں کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ کالاش مقامی باشندے خود کو سکندر اعظم کی اولاد مانتے ہیں۔ وادی بمبوریت نہایت پرسکون اور خوبصورت جگہ ہے اور بارونق جگہ ہے، مگر پھر بھی یہاں سکوت اور سکون محسوس کیا جا سکتا ہے۔ مرغزار سوات کا واحد پرفسا مقام ہے جو مرکزی شہر مینگورہ سے 12 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہاں پر ایک تاریخی سفید محل کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ سوات کے بانی گل عبدالودود کے کہنے پر 1941 میں سفید محل تعمیر کیا گیا۔ گرمیوں کے ساتھ ساتھ موسم سرما میں بھی اس محل کی خوبصورتی دیکھنے والی ہوتی ہے۔ اس کو سحر طاری کرنے والا سفید محل بھی کہا جاتا ہے۔
اس خطے کی تاریخ اس قدر بھرپور ہے کہ ہر ایک وقت کے بھول بھلیوں میں کھو جاتا ہے۔ یہاں پر بہت سی پہاڑی چوٹیاں ہیں۔ گورکھ ہل، کٹے جی قبر اور بندھو جی قبر قابل ذکر ہیں۔ 150 میل تک پھیلا یہ علاقہ ندیوں، چشموں اور سیرگاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی بات یہ ہے کہ یہاں پر آنے والے لوگوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن یہاں پر رہنے والے علاقے کے لوگ بہت بےتابی سے آنے والے لوگوں کا انتظار کرتے ہیں اور اپنے علاقے کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہ کراچی کا دوسرا بڑا ماہی گیر گاؤں ہے جس کی جڑیں گڈانی کے ساتھ لگتی ہیں۔ شہر سے دور یہ پرفضا مقام بے پناہ محبت سے آپ کا استقبال کرتا ہے۔ یہاں پر نیلے پانی ہیں اور پہاڑ ہیں۔ جیسے جیسے آپ کنارے کی طرف جاتے ہیں، شفاف پانی ہر طرف آپ کو نظر آتا ہے اور کشتیاں نظر آتی ہیں۔ صوبہ پنجاب کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ لہلہاتے کھیت، سرسبز پرندے، بڑے بڑے درخت انمول تحفہ ہیں۔ ہر سو لہراتے کھیت نئی زندگی کی آمد کا پتہ دیتے ہیں۔ دریا چناب کے کنارے واقع سیالکوٹ ہنرمندوں کا شہر کہلاتا ہے۔ یہ شاید چناب کا ہی اثر ہے کہ اس کے ساتھ بسنے والے گاؤں قبیلوں کے سدا بہار زرخیز ہیں۔